اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے بلیک بورڈ کی جانب اور توجہ کیجیے جن الفاظ کو پڑھا جائے گا، اور ہر لفظ کا پہلے لفظی ترجمہ اور اس کے بعد ہم اس کی جو ہے وہ آیت کا بامحاورہ ترجمہ کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووہبنا، اور ہم نے عطا کیا لہو اس کو اسحاق و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام، کلن کا معنی سب کو، کلن سب کو، ہدینا ہم نے ہدایت دی، ونوحا اور نوح علیہ السلام کو، ہدینا ہم نے ہدایت دی، من قبل اس سے پہلے، ومن اور ومن ذریتہ، ومن اور ذریتہ اس کی اولاد سے، من کا معنی یہاں پہ سے، اور اس کو ہم نے یہاں اس کے ساتھ جوڑا ہے، داود علیہ السلام، وسلیمان اور سلیمان علیہ السلام، وایوب اور ایوب علیہ السلام، ویوسف اور یوسف علیہ السلام، وموسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام، وہارون اور ہارون علیہ السلام، وکذالک اور اسی طرح، نجزی ہم جزا دیتے ہیں، محسنین نیکوکاروں کو۔ تو آپ نے اس آیت کے لفظ بلفظ لفظی ترجمے کو پڑھا۔ اب دوبارہ سے اس کو ہم لفظ بلفظ لفظی ترجمے کو سمجھتے ہیں پھر سے۔ وَوَهَبْنَا اور ہم نے عطا کیا، لہو اس کو، اور ہم نے اس کو عطا کیا، اسحاق و یعقوب، اور ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے۔ اس کی بات ہو رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ کلن سب کو، ہدینا ہم نے ہدایت دی، سب کو ہم نے ہدایت دی، اور ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور سب کو ہم نے
ہدایت دی ونوحن اور نوح علیہ السلام کو ہدینا ہم نے ہدایت دی من قبل اس سے پہلے اور ہم نے اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو ہدایت دی ومن ذریتہ اور اس کی اولاد سے اور ہم نے اس سے پہلے نوح علیہ السلام اور اس کی اولاد کو ہدایت عطا کی داؤد و سلیمان اب ان کی ذریت کی بات ہو رہی ہے اولاد کی اس کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام و یوسف اور یوسف علیہ السلام و موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام و ہارون اور ہارون علیہ السلام وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نجزل ہم جزا دیتے ہیں محسنین نیک لوگوں کو یا نیکوکاروں کو با محاورہ ترجمہ بھی ساتھ میں نے کروایا پھر ایک بار ریپیٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ آیت یاد ہو جائے ویورز آپ اگر تھوڑی سی توجہ کریں گے تو ایک آیت ایک دن کے سلسلے میں ہم اس آیت کو جو بھی ہم سیکھتے ہیں ہمیں اس کا ترجمہ لفظی ترجمہ بھی اور با محاورہ ترجمہ بھی یاد ہوتا جائے گا تو پھر سے آئیے اور ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور سب کو ہم نے ہدایت دی اور نوح علیہ السلام کو بھی اور اس کی اولاد کو اس سے پہلے ہم نے ہدایت دی اور داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام ایوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو بھی ہم نے ہدایت دی اور ہم نیک لوگوں کو اسی طرح اجر عطا فرماتے ہیں جزا عطا فرماتے ہیں تو یہ تھی آج کی زیر مطالعہ آیت جس میں ہم نے اللہ رب العالمین کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو اللہ کے انعام ہیں ان انعامات میں سے ایک انعام یہ ہے تھوڑی سی آپ اگر توجہ فرمائیں گے سب احباب جو مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ خاص طور پر متوجہ ہو کر اس بات کو ذرا فوکس کیجئے میں کیوں کہتا ہوں کہ قرآن کی طرف آئیے میں کیوں کہتا ہوں کہ آئیے قرآن سیکھیے دیکھیے والد تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں بات سمجھ رہے ہیں آپ حضرت ابراہیم کس کی اولاد سے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں یعنی ان کی نسل میں سے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اب ذرا سوچئے گا حضرت نوح علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں ٹھیک ہے جی انہی کی اولاد میں سے حضرت ابراہیم بھی پیغمبر پھر حضرت ابراہیم کی اولاد سے حضرت اسماعیل بھی پیغمبر ہیں حضرت اسحاق بھی پیغمبر ہیں اور حضرت اسحاق سے آگے اللہ رب العالمین نے یعقوب علیہ السلام کو بھی نبی بنایا یوسف علیہ السلام کو بھی نبی بنایا یہ تذکرہ چل رہا ہے داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبوت نصیب فرمائی سلیمان کو بھی ایوب کو بھی یوسف علیہ السلام کو بھی موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہارون علیہ السلام کو یہ سارے کے سارے جتنے نام ذکر کیے گئے ہیں یہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اب سوچئے ذرا یہ وہ دعا تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی کون سی
رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. پیچھے لفظ کیا آیا؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی. دعا والدین کے اوپر لازم ہے، جب بھی وہ دعا مانگا کریں تو ان دعاؤں میں، ان التجاؤں میں اپنی اولاد کو ضرور یاد کیا کریں، ان کے لیے بھی خیر و برکت کی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے. وہ دعا اللہ نے قبول فرمائی. ایک سوال کیا جاتا ہے، وہ کون سے پیغمبر ہیں؟ متوجہ ہیں نا آپ؟ وہ کون سے پیغمبر ہیں جن کے باپ بھی نبی ہیں، جن کے بیٹے بھی نبی ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ کون سے پیغمبر ہیں کہ جن کے باپ بھی نبی، خود بھی نبی، آگے بیٹے بھی نبی ہیں؟ تو وہ جواب یہی آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی آل میں سے ہیں، اس سلسلے میں سے ہیں، تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے. یہ شرف اللہ نے اور کسی کے کھاتے میں نہیں رکھا، یہ حضرت ابراہیم کے ساتھ خاص ہے. ٹھیک ہے، تو کیوں خاص ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے رب کی رضا کے لیے کچھ بھی بچا کر باقی نہیں رکھا ہے، کچھ بھی بچا کر نہیں رکھا ہے. ٹھیک ہے جی، اولاد مانگی اللہ نے تو وہ عطا کر دی، ہنستے ہنستے بڑھاپے میں حضرت اسماعیل کے گلے پہ ہی. آج کل چونکہ حج کا موسم بھی ہے اور قربانی کی عید بھی ہماری سر پہ ہے، تو اس موقع پہ آپ کو یہ یاد ہوگا کہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں. یہ قربانی اسی لیے کی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ہم ادا کرتے ہیں. ہم تو یہاں پر جانور ذبح کرتے ہیں، تو سوچئے وہ منظر کیسا ہوگا جہاں ایک باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہا ہوگا. تو اس وقت کوئی چہرے پر تفکر نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، گھبراہٹ نہیں ہے، بلکہ اتنی اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل کرنے کی اتنی جلدی تھی کہ میرے رب کا حکم پورا ہو. جب گلے پہ چھری چلا رہے تھے اور چھری اپنا کام نہیں کر رہی تھی، تو زور سے، سختی سے، غصے سے چھری کو پتھر پہ مارا تھا، اور جس کی وجہ سے پتھر جو ہے وہ کٹ کے 2 حصے میں بٹ گیا تھا. تو اللہ کے پیغمبر اتنی جلدی میں اللہ کے حکم کو مانتے تھے، جو اللہ حکم فرما دیتا تھا پھر نہیں دیکھتے تھے کہ میرا اس میں نقصان ہے، فائدہ ہے. جو کچھ اللہ نے مانگا اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے اللہ کے حضور حاضر کر دیا. خود آگ میں پھینکا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو اللہ رب العالمین کے حکم پر وہاں بھی جلنے کو تیار ہوئے. تو اس طرح کی کافی ساری باتیں جو آپ نے پہلے سن رکھی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر قربانی اللہ کے حضور دین کے راستے پہ پیش کی. تو پھر جب بیت اللہ شریف تعمیر کر رہے تھے تو دعا مانگی تھی، اللہ مجھے بھی، میری اولاد کو بھی، میری آنے والی نسلوں میں سے بھی اے اللہ اچھے لوگ پیدا فرما. تو یہ اسی کا سلسلہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں جو اولاد نصیب فرمائے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر استحکام نصیب فرمائے، استقامت نصیب فرمائے. جب ہم اچھے مزاج کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننے والے بنیں گے، اللہ تعالیٰ آگے ہماری ذریت بھی نیک پیدا فرمائے گا. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے رہا کریں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.